لہذا اپنی زندگی کا معمول بنائیے، جب کہا جائے رسول اللہ کا فرمان ہے، اپنے ذہن کو بھی ایک طرف کر لیجئے، دل کا قبلہ درست کر لیجئے، اپنے کان کھول لیجئے اور سنیے کہ میرے آقا کا فرمان کیا ہے، اور جب سن لیں تو چاہے آپ کے خلاف کتنا ہی کچھ ہو جائے آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام مسلم نے لکھا، آپ زمین کرائے پر دیا کرتے تھے، زمین کرائے پر دیا کرتے تھے فصلوں کے لیے۔ ایک وقت گزر گیا، رسول اللہ کے زمانے سے زمین، آپ زمیندار تھے، زمین کرائے پر دیتے تھے جیسے کہ اس زمانے میں بھی دیتے ہیں اور یہ جائز ہے۔ ایک وقت گزر گیا، ایک صحابی آئے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں حضرت ابن عمر نے سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا زمین کو کرائے پر نہ دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ان کے چلتے چلتے ان کے کانوں تک بھی خبر آئی کہ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ یہ روایت کرتے ہیں، تو آپ نے انہیں بلایا اور آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ آپ نے سنا ہے؟ فرمایا نہیں، میں نے اپنے چچا سے سنا ہے، اور چچا اس مجلس میں موجود تھے جس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت پیش کی تھی۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خود صحابی رسول ہیں، جلیل القدر ابن عمر، عبداللہ بن عمر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور کثیر الروایہ ہیں، بخاری اور مسلم السیاہ ستہ میں کثیر روایت ان کی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت زمانہ پایا۔ رسول اللہ کے زمانے میں چھوٹی عمر میں تھے، حضرت ابن عمر، ابن مسعود، حضرت ابن عباس سے چھوٹی عمر میں تھے نا، اس لیے انہوں نے زندگی بھی بڑی پائی اور کثیر روایت کی ہے۔ یہ خود عالم ہیں، ان کا گھر علم کا گہوارہ ہے۔ جب حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے عمل کے خلاف یہ رسول اللہ کا فرمان نقل کیا اور بیان کیا کہ میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ زمین کرائے پر نہ دیا جائے، تو کہتے حیرت کی بات ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہے، ہم نے کبھی رسول اللہ کی زبان سے یہ فرمان نہیں سنے، اور ہم نے صدیق اکبر، عمر بن خطاب، عثمان غنی، مولا علی، ان تینوں کا زمانہ دیکھا، ان تینوں میں سے کسی ایک نے بھی یہ روایت نہیں بیان کی، اور ہم رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہ کرتے تھے، اس کے باوجود آپ ٹھہر گئے، زندگی بھر پھر آپ نے زمین کرائے پر نہیں دی۔ کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے پاس رسول اللہ کا فرمان آ جائے، اس کے باوجود میں خلاف کروں؟ لاکھوں لاکھ کا نقصان ہر ماہ کیا کرتے، لیکن ایک روایت ان کے پاس پہنچ گئی، حالانکہ وہ روایت اس میں بھی نقص ہے۔ ہمارے علماء، آج کے علماء اس پر عمل نہیں کرتے، زمین کرائے پر دیتے ہیں اور دینا جائز بھی ہے، لیکن ایک فرمان ان کے پاس رسول اللہ کا آ گیا، ڈر گئے کہ کہیں ایسا ممکن ہے کہ میرے کانوں تک یہ آواز نہ آئی ہو، رسول اللہ نے فرمان جاری کیا ہو، میں نہ پہنچ سکا یا میں نہ سمجھ سکا یا سننے والے منتقل نہ کر سکے، ہو سکتا ہے کہ یہ ممکن ہو، لیکن یہ کیسے ہوگا کہ جب رسول اللہ کا فرمان میرے کانوں تک آ گیا اس کے باوجود میں نافرمانی کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا انہوں نے زندگی بھر زمین کرائے پر نہیں دی، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور یہ ہمیں بتانے والے ہیں کہ لوگوں اگر عزت چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، توقیر چاہتے ہو، تکریم چاہتے ہو، رسول اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر رہو، آپ کے فرمان کو آمنا و صدقنا کہو، اللہ تمہیں عزت دے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور جو شخص رسول اللہ کے فرمان کو اگنور کرنے والا ہوتا ہے، صرف نظر کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے، آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے۔